الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم سب کے آقا مولا ملجا و مأوا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان قاری محمد زمان قادری آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام فرینڈز آف اللہ لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت و کثرت کے جہاں کہیں ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان نصیب فرمائی، ہمیں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمایا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام فرینڈز آف اللہ بہت ہی خصوصی پروگرام ہے، ایک اسپیشل پروگرام ہے جس پر آج گفتگو سنیں گے آپ ہمارے علماء کرام کی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم نے بہت سارے بزرگان دین کی حالات زندگی پر یہاں پر پروگرام کیے ہیں اور آج کا یہ پروگرام جن ہستی پر ہم نے کرنا ہے وہ آل نبی اولاد علی بھی ہیں اور جن کا لقب اور ٹائٹل جب زبان پر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ میری اس سے مراد سلطان الاولیاء حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے جن پر آج ہم نے گفتگو کرنی، اور میں اپنے تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ہمارے بہن بھائی تمام سے آج گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں ضرور آپ نے حصہ لینا ہے، کال کے ذریعے محبوب الہی کی دعائیں لینی ہیں اور ان کو یاد کرنے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ علماء کرام کے تعارف، پھر اس کے بعد مختصر سی ڈاکومنٹری دکھائیں گے آپ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کے فوراً اس کے بعد جو ہے لائنیں آپ لوگوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ کل کا ہمارا جو پروگرام فیضان شریعہ ہوا آپ لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح دین کے ساتھ محبت عطا فرمائیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو کس گہرائی سے، کس عقیدت سے، کس محبت سے دیکھتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ملتا ہے تو ہمارے جذبے اور بھی جوان ہو جاتے ہیں اور ہمارے علماء ملت اسلامیہ جو ایک نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کا لے کر آتے ہیں، جب یہ فیڈ بیک آپ لوگوں کا آتا ہے تو الحمدللہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں جن کو آپ سنیں گے، اور یقین جانے جب گفتگو ہوتی ہے تو جو ہے ایک کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بولے، اللہ کی منشا کے لیے بولے، اللہ کے دین کے لیے بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبانوں میں تاثیر بھی پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل بھی اس طرف مائل کر دیتی ہیں۔ میری اس سے مراد عالم بعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی قبلہ، آپ تشریف لائے۔ آج فرینڈز آف اللہ کے پروگرام میں ہمیشہ آپ شفقت فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ حضرت کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جن کو آپ ماشاءاللہ فیضان شریعہ کے پروگرام میں بھی دیکھتے ہیں، نوجوان ہمارے اسکالر ہیں، بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مدرس ہیں جامعہ غوثیہ رضویہ بلیک برن میں آپ الحمدللہ۔ یہ تدریس کا سلسلہ بھی آپ نے جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ میری اس سے مراد عالم بعمل حضرت علامہ مولانا نظام الدین قبلہ مصباحی، آپ بھی تشریف لائے پروگرام میں،
اور آج کے پروگرام کے جو دولہے ہیں ان کا نام بھی نظام الدین، اور گفتگو کے لیے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو مہمان ہیں نسبت ہے ان کو بھی آپ کے نام سے میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دین متین کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ سے آپ دونوں کو اجر کثیر عطا فرمائے، اور مجھ فقیر کی بھی یہ ٹوٹی پوٹی جو خدمت ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کام لیتے رہا، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ابھی ہم آپ کو لے چلیں گے حضرت خواجہ خواجگان محبوب الہی کی بارگاہ میں، آپ کے مزار پاک کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر کس قدر لوگوں کا ہجوم ہے، عاشقین جو ہیں حاضری دیتے ہیں، وہ مناظر آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آ کے علامہ مصباحی صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ آپ ہمیں حضرت خواجہ پیر سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ابتدائی حالات، اور آپ کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور کس نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا، یہ کچھ چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے محبوب الہی، اس پر انشاءاللہ علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد علامہ نظام الدین صاحب جو ہیں آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی بیعت و خلافت کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ چلتے ہیں، آپ کو چھوٹی سی ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین مرکز دنیا کے مشہور صوفی سنتوں کی درگاہوں میں سے ایک ہے۔ درگاہ دلی کے نظام الدین پشچم میں استھت ہے۔ یہاں ہر جمعرات سبھی دھرموں کے ہزاروں لوگ اپنی اپنی مرادیں لیے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ محبوب الہی اللہ کے ذریعے نوازا گیا خطاب ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جن کا روضہ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں نظام الدین پشچم میں استھت ہے۔ آپ بچپن سے ہی عبادت اور خدمت میں اس قدر مصروف رہا کرتے تھے کہ لہٰذا آپ نے شادی نہیں کی۔ باوجود اس کے آپ نے اپنے بھائی جناب جمال الدین سے کہا کہ تمہاری آنے والی پیڑھی ہی میری پیڑھی ہوگی۔ حضرت نظام الدین درگاہ کے پاس میں ہی آپ کے مرید حضرت امیر خسرو، جہان آرا اور عنایت خان کی مزار بھی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مرید حضرت امیر خسرو کی محبت اور خدمت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی تو میں چاہتا کہ امیر خسرو کو اپنی ہی مزار میں جگہ دیتا۔ لہذا جو بھی زیارتی محبوب الہی کی درگاہ پر زیارت کے لیے آتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو کی مزار پر زیارت کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے انتقال کے کچھ وقت بعد ہی آپ کے مرید حضرت امیر خسرو کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی مزار اپنے پیر کے قدموں میں بنوائی گئی۔ شیخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء آپ کو حضرت نظام الدین اور محبوب الہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان کے مقبول صوفی سنت ہیں۔ آپ ایشور میں آستھا اور انسانیت کی سیوا میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ چشتیہ سلسلے کے مہان سنتوں میں سے ایک ہیں۔
خسرو دریا پریم کا الٹی واقی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی واقی دھار، جو ابھرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار، جو ڈوبا سو پار۔ پریم، محبت، بھروسہ، یقین، ان سب کا دوسرا نام حضرت نظام الدین درگاہ۔ آپ کی پیدائش بدایوں اتر پردیش میں ہوئی۔ جب آپ محض 5 سال کے تھے تو آپ کے والد جناب احمد بدایونی انتقال فرما گئے۔ تب آپ اپنی والدہ بی بی زلیخا کے ساتھ دلی پہنچے۔ آپ کے شجرے کا ذکر عین اکبری نامک کتاب میں بھی ہوا ہے، جس کے لیکھک اکبر کے دربار کے جناب ابو الفضل ابن مبارک ہیں۔ اپنے سلسلے کے بزرگوں کی طرح حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی پریم محبت کو پرم پتا پرمیشور تک پہنچنے کا ذریعہ مانا۔ آپ کے لیے انسانیت پریم اور خدمت ہی ایشور تک پہنچنے کا خاص ذریعہ رہی۔ دنیا کے لیے آپ کا نظریہ سبھی مذہبوں کو برابر ماننا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، انسان کو انسان کے لیے دیالو ہونا چاہیے، ایسا آپ مانتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کو ویلکم بیک اور تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ جن لوگوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ان کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کروں گا، خوش آمدید کہوں گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت خواجہ پیر سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی حالات زندگی اور آپ کا جو اسم گرامی اس کے حوالے سے، اور آپ کو محبوب الہی کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بیان کریں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قائد صاحب قبلہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں ماں چینل کے منتظمین کا کہ آپ نے اس مقدس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، جنہیں امام الصدیقین، وارث الانبیاء والمرسلین اور سلطان المشائخ اور محبوب الہی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا نام نامی اور اسم گرامی محمد ہے جی، اور نظام الدین اولیاء یہ آپ کے لقب میں شمار ہوتا ہے۔ جی، آپ کا سلسلہ نسب یہ سادات سے ہے، یعنی آپ حسنی اور حسینی سادات سے ہیں، سبحان اللہ، کہ سبحان نجیب الطرفین آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: حضرت سید محمد بن سید احمد بن سید علی بن عبداللہ بن سید حسن بن سید علی بن سید احمد بن سید ابی عبداللہ
بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام علی ہادی نقی بن امام محمد تقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو یہ آپ کا نسب نامہ ہے کہ باپ کی طرف سے آپ حسینی سادات میں شمار ہوتے ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی سادات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت یہ ہندوستان کے قصبہ بدایوں کے اندر ہوئی ہے جی، اور آپ کے جو آبا و اجداد ہے وہ در حقیقت شہر بخارا کے رہنے والے تھے جی، لیکن تاتاریوں کے حملے کے بعد میں گرد و نواح کے سارے علاقے ہلاک و برباد ہو گئے اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیے گئے۔ تو ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے تو انہوں نے اپنے علاقے چینج کر لیے۔ اللہ، تو اس میں آپ کے دادا بھی ہیں کہ جن کا نام علی تھا، اور ان کے ایک دوست سید عرب بخاری کر کے تھے، یہ دونوں دوست تھے۔ تو ان دونوں نے ایک ساتھ میں بخارا سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ تو سب سے پہلے وہ لاہور پہنچے اور لاہور کے بعد وہ بدایوں گئے۔ دہلی اس لیے نہیں گئے کہ دہلی بادشاہوں کی حکومت تھی اور ایسے ہی کچھ حالات تھے، تو آپ نے مناسب نہ جانا کہ وہ جائیں، انہوں نے چاہ کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کریں گے، اس لیے آپ نے دہلی سے تھوڑا سا ہٹ کے بدایوں کو پسند کیا اور وہاں چل کے آپ کے آبا و اجداد ٹھہر گئے اور وہیں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدایونی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کی ولادت وہیں پہ ہوئی تھی۔ بسم اللہ۔ آپ کے والد سید علی اور نہیں، آپ کے دادا سید علی اور آپ کے والد سید احمد ہیں۔ تو حضرت خواجہ علی بخاری، ان کے فرزند حضرت خواجہ احمد بخاری اور حضرت خواجہ عرب بخاری اور ان کی صاحبزادی بی بی زلیخا جی، تو ادھر علی کے بیٹے احمد اور ادھر خواجہ عرب کی جو بیٹی ہے ان کا نام زلیخا ہے۔ سبحان۔ تو یہ دونوں دوست تھے، تو انہوں نے سید احمد کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا زلیخا کے ساتھ جی، اور ان کا رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، یعنی خواجہ احمد اور والدہ کا نام زلیخا۔ جی، والد ماجد کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے اور پیدائش کے بعد میں فصیح الفاظ میں آپ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتے تھے، اور فرما گیا کہ پھر آپ نے علم ظاہری بھی حاصل کیا اور اس علاقے میں مشہور ہوئے تو بدایوں کا قاضی بھی آپ کو منتخب کیا گیا، لیکن آپ کی عادت میں یہ چیز شامل نہیں تھی، اس لیے آپ نے زیادہ دنوں تک اس منصب قضات کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ گوشہ نشین ہو گئے اور منصب قضات سے علیحدہ ہو گئے اور عبادت و ریاضت میں آپ لگ گئے۔ بسم اللہ۔ چند واسطوں کے ساتھ میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم بلخی تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد کا جو انتقال ہے وہ 5 ذو الحجہ میں ہوا ہے، اور والدہ ماجدہ جو ہیں وہ مستجاب الدعوات تھیں۔ فرما گیا کہ ان کو کوئی بھی حاجت پیش ہوتی تھی تو وہ اپنے سر سے دامنی اتار کے سامنے رکھتی تھی اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، تو ان کا جو بھی مقصد ہوتا تھا اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ایک مرتبہ ان کی کنیز کھو گئی، مل نہیں رہی تھی، آپ بہت پریشان تھی، تو آپ نے اسی طریقے سے دوپٹہ سامنے رکھا، درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ فرما گیا کہ غیب سے ایک آدمی اس لونڈی کو لے کر کے آیا، دروازے کو دستک دی اور کہا کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی لونڈی ہمیں مل گئی ہے، اور اس کو واپس کر دیا۔ مطلب کہ آپ کا یہ وظیفہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ، اور اللہ نے آپ کا کام پورا فرما دیا۔
آپ کے جو شوہر سید احمد ہیں وہ بہت بیمار ہو گئے اور اس کے بعد میں طبیعت بہت ناساز ہو گئی، تو آپ نے ان کی شفا کے لیے دعا کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سوئی تھی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ غیب سے کوئی کہہ رہا ہے یا تو بیٹے کو اپنا لو یا شوہر کو اپنا لو، دونوں ساتھ میں نہیں رہیں گے، دونوں میں سے ایک رہے گا، آپ جس کے بارے میں کہیں گی تو اسے رکھا جائے گا، دوسرے کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں میں بہت پریشان تھی کہ ایک جانب میرا بیٹا ہے، دوسرے جانب میرے سرتاج ہیں، میں کیا کروں؟ تو میرے دل نے یہ گوارا کیا کہ چلو میں اس بیٹے کو کہ جن کے بارے میں ان کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں اور وہ دین کی خدمت ایسی کریں گے کہ پورے ملک کے اندر ان کے علم کا نور پھیل جائے گا، سبحان اللہ، تو آپ نے بادل ناخواستہ اپنے بیٹے کو منتخب کیا۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 5 سال کی تھی جس وقت والد کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ ظاہری کفالت میں کچھ نہیں تھا آپ کے پاس میں، والدہ کے پاس میں غربت کی حالت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے مدرسہ بھیجا، میں مدرسہ جاتا تھا، چند دنوں میں میں نے ناظرہ سیکھ لیا، لیکن گھر جب کھانے کے لیے آتا تھا تو کھانا ہوتا تو والدہ کھلا دیتی تھی، اور کبھی کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا تو اس وقت میری والدہ مجھے یہ کہتے بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، جب کھانا نہیں ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو میں صبر کے ساتھ مدرسہ واپس چلا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی نے بہت زیادہ غلہ ہمارے گھر میں دے دیا، تو چند دنوں تک کھانا پینے کا سلسلہ چلتا رہا، اور کبھی میری والدہ نے یہ نہیں کہا کہ آج اللہ کے مہمان ہیں، تو میں سامنے سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ دن کب آئے گا کہ میری والدہ سامنے سے یہ کہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ایک دن آ گیا کہ گھر میں کھانا نہیں تھا، میں پہنچا تو میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو مجھ پر وجد کی کیفیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ نے آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا، آپ محنت مزدوری کرتی تھی، اور کھانے پینے کے پیسے ہو سکتے اس سے زیادہ ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسی حالت میں آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ سبحان۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ نے تمام علوم و فنون جو اس جگہ پر پڑھائے جاتے تھے بدایوں میں، تو وہ تمام آپ نے 12 سال کی عمر میں حاصل کر لیے، یہاں تک کہ قدوری وغیرہ بھی آپ نے اس میں ختم کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے استاذ محترم نے یہ فرمایا کہ بیٹے تم نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا ہے، اور قدوری کتاب بھی تم نے مکمل کر لی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری دستار فضیلت ہو جائے۔ اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ استاذ نے تو کہہ دیا دستار فضیلت ہوگی، لیکن دستار کے لیے دستار ان کو خود لانی تھی، اچھا، امامہ خود خریدنا تھا۔ اللہ، حالت ایسی نہیں تھی کہ امامہ وہ خرید سکتے، تو آپ بہت غم زدہ ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ استاذ نے تو کہہ دیا ہے کہ دستار بندی ہوگی، اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ہم دستار کو خرید سکتے ہیں، تو آپ غمگین تھے۔ گھر پہنچے تو والدہ نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ ان کے چہرے پر کچھ غم کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو پوچھا تو کہا کہ استاذ محترم نے کہا ہے کہ آپ کو دستار دی جائے گی تو دستار لے آنا۔ تو دستار کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اس کا انتظام کر لیتی ہوں۔ آپ نے روئی خریدی، اس کے بعد میں اس کو اس کا سوت بنایا کھاتا، اور اس کے بعد کسی جو کپڑے بنانے والے ہوتے ہیں ان کو دیا، اور انہوں نے ان کے لیے امامہ تیار کیا۔ اس کے بعد میں کچھ پیسے دیے تاکہ اس سے کچھ شیرینی وغیرہ خرید کر کے فاتحہ کھانے کی جائے۔ تو اس طریقے سے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں بدایوں کی جب تعلیم آپ کی مکمل ہو گئی
تو اس کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے آپ نے چاہا کہ دہلی جانا چاہا، کیونکہ دہلی میں بادشاہ اسلامی بادشاہ تھے، انہوں نے بڑے بڑے علماء کو وہاں بلایا ہوا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ مزید علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دہلی کا سفر کیا، اور دہلی میں جا کر کے ہماری والدہ اور ہماری بہن جو ہے وہ سرائے میں رہی، اور میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بھائی ہیں نجیب الدین متوکل، ان کے پڑوس میں جا کر کے میں رہا، اور یہ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا. تو وہ بارہا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو میرے دل میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میرا ظاہری علم کا سلسلہ ختم ہوگا تو علم باطنی کے حصول کے لیے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر قوال یہ وہاں پہنچا تو اس نے حضرت شیخ شہاب الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر اس نے چھیڑا، تو میرے دل میں کوئی زیادہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. جب حضرت اس نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تو میرے دل میں ایک باطنی کیفیت پیدا ہو گئی، تو جس کو میں قابو نہیں کر سکا. پھر میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب رات کو سونے کے لیے بھی جاتا تھا نا تو 10 مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام ذکر کرتا تھا. اس کے بعد میں صبح میں اٹھتا تھا تو 10 بار ان کے نام کا ذکر کرتا تھا، پھر میں یعنی اپنی بیداری کے لیے تیار ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک باطنی طور پر گویا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی محبت پیدا ہو گئی تھی. تو یہ علم مکمل کرنے کے بعد آپ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے کہ آپ تقریباً 15 سال کی عمر کے تھے، اور والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور وہ ہر چاند کی رات کو والدہ کو ملنے کے لیے جاتے تھے. دہلی میں اپنا اتنی وہ علمی سلسلہ ان کا شروع تھا، تو چاند کی رات کو والدہ کو ملنے کے لیے جاتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے. تو یہ اس مرتبہ جب آپ گئے تو آپ نے قدم بوسی کی تو والدہ ماجدہ نے کہا کہ اب اس کے آئندہ ماہ تم کس کی قدم بوسی کرو گے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ شاید والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا. تو آپ بہت غمزدہ ہوئے اور رو کر کے والدہ سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ تو آپ نے فرما کہ بیٹا اس کا جواب آج نہیں کل دوں گی، آج تم جاؤ، کل آنا، پھر میں تمہیں اس کا جواب دوں گی. دوسرے دن آپ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ نظام الدین کو بلا کر کے لاؤ. جب حضرت نظام الدین اولیاء والدہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے کہا کہ کل تم نے سوال کیا تھا نا کہ میں جا رہی ہوں تو میں تمہیں کس کے حوالے کروں گی. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا داہنا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ کو بلند کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تو جا رہی ہوں مگر میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے کروں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے یہ الفاظ جاتے ہوئے کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے اس پر اتنا اعتماد ہوا، اس الفاظ پر اتنا مجھے یعنی خوشی بھی ہوئی کہ آپ فرماتے کہ میری ماں اگر مجھے یعنی موتیوں کا محل بنا کر کے دے دیتی اور اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی میری ماں کے ان الفاظ پر مجھے ہوئی کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں اللہ کے تمہیں حوالے کروں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں تیار ہوا. تو عوض نام کا ایک شخص میرے ساتھ میں وہ اس سفر کے اندر ساتھ میں تھا، وہ بار بار وہ پیر و مرشد کا ذکر کرتا تھا. تو میں نے کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی، کوئی بھی مصیبت آتی تھی جنگلوں میں، کوئی ڈر لگتا تھا، وہ پیر و مرشد کا ذکر کرتے تھے تو وہ بڑا ٹل جاتی تھی. میں نے کہا کہ تم بار بار کس کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اسی کا جس سے ملاقات کی آپ متمنی ہو، جہاں جا رہے ہیں میں انہی کا نام لیتا ہوں. تو فرماتے کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں اور زیادہ ان کی محبت اور آپ محبت پیدا ہو گئی. پھر فرماتے ہیں کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک پہنچا سن ہجری 655 میں.
اور بدھ کا دن تھا، اور میں آپ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچا اس وقت حضرت بابا فرید گنج شکر کی عمر شریف 90 سال کی ہو گئی تھی، اور آپ منتظر تھے کہ میں اپنی جگہ پر اپنا نائب کس کو بناؤں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں تھا کہ اللہ کے جانب سے غیب سے مجھے ندا دی گئی کہ اس کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء کا انتخاب ہو گیا ہے بارگاہ الہی سے، آپ ان کو اپنی نیابت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ان الفاظ کا ذکر ان کے سامنے فرمایا، اور اس کے بعد میں یعنی آپ عرصہ دراز تک رہے، پھر آپ کو بیعت بھی کیا اور خلافت سے بھی نوازا، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیابت میں آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی گئی اور آپ کا نائب آپ کو مقرر کیا گیا. تو آپ اپنی عمر شریف میں 10 بار یہ اجودن گئے ہیں، جس میں 3 مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات میں آپ نے سفر کیا اور پیر و مرشد سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آپ کی قبر اطہر پر آپ نے حاضری دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے علامہ صاحب سے حضرت خواجہ سلطان الاولیاء جو کہ عاشقوں کی جماعت کے سالار ہیں، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی حالات زندگی کی بڑی پیاری گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. آپ کی والدہ نے آپ کو ماشاءاللہ اپنی دعاؤں سے نوازا، شفقتوں سے نوازا. کیا خوبصورت تربیت کی اپنے بیٹے کی، اور اللہ کی ذات پر کتنا آپ کا توکل، کتنا بھروسہ تھا کہ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ اپنے ابا و اجداد جب دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے میرا آگے وارث ہوگا، میں اس کو تجھے حوالے کرتی ہوں، تجھے دادا کے حوالے کرتی ہوں، چچا کے حوالے کرتی ہوں. لیکن محبوب الہی کی والدہ جو کہ اللہ کی ولیہ تھی، آپ نے فرمایا میں تجھے کسی دنیا دار کے حوالے نہیں، اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. سبحان اللہ. پھر آپ نے حفظ قرآن پڑھا، اور پھر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو ذہن میں بہت کچھ تھا کہ میں نے اتنے علوم پڑھ لیے، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا ہے. تو حضرت بابا جی نے فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو فرمایا حضور میں نے قرآن حفظ کیا ہے. تو فرمایا مجھے قرآن سناؤ. پھر جب قرآن سنایا تو وہ قرات کے مخارج کے جو اصول ہیں وہ اس کے مطابق نہیں تھا. فرمایا تمہیں تو ابھی قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا. تو پھر محبوب الہی کو آپ نے حضرت بابا فرید نے خود قرات پڑھائی اور قرآن کا قاری بھی بنایا الحمدللہ. اور پھر آپ کو جو کتابیں پڑھائیں جت و تربیت کی وہ انشاءاللہ آپ علماء کرام سے سنیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان میں سے کوئی جاہل ولی نہیں ہوا. وہ علم پڑھتے تھے، اور ان کی خانقاہوں کے ساتھ مدارس بھی ہوتے تھے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء پڑھتے تھے. آج شومی قسمت کہ آج ہماری خانقاہیں ویران ہو گئیں، وہاں سے مدرسے ختم ہو گئے. وہاں نہ کوئی پڑھانے والا نظر آتا ہے، نہ کچھ پڑھنے والے نظر آتے ہیں. کوئی دور تھا کہ ایک ایک مزار پہ ہزاروں استاد ہوتے تھے پڑھانے کے لیے، اس جو طلباء ان کو آپ چھوڑ دیں. حضرت ہمارے پاکستان میں حضرت بابا فرید کوٹ مٹن شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے آستانے پہ پڑھانے والے، میں خود وہاں پہ گیا ہوں، ان سے پوچھا بزرگوں سے جو وہاں پہ موجود تھے، کہا کہ آپ کی حالات زندگی میں آتا ہے کہ 1300 صرف استاد تھے وہاں پڑھانے کے لیے، 1300 ٹیچر تھے وہاں پہ. اب آپ اندازہ کریں کہ طلباء کی تعداد کتنی ہوگی. آج وہی مزار اگر آپ جائیں تو آپ کو رونا ہی پڑے گا وہاں پہ حالات دیکھ کے کہ وہ مدرسہ، وہ خانقاہیں، وہ رونقیں ختم ہو گئیں. ابھی دوران بریک میں یہی حضرات علماء سے عرض کر رہا تھا کہ آپ آقا علیہ السلام کی امت کے علماء ہیں، آپ لوگوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے. اہل سنت کو یہ فکر دیں، اگر یہ مدارس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ نام و نشان بھی اہل سنت کا نہیں رہے گا. اور ہمارے آج جو مزارات پہ ہو رہا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری کے دوران کہ ایک بندہ قبر پہ سجدہ کر رہا تھا. تو اس پر جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں رگڑا لگاتے ہیں، دیکھ لیجیے آپ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے وہ بوسہ دے رہا ہو، لیکن اگر سجدے کی کیفیت بن جائے، وہ شیپ بن جائے، تو اس پہ تو ہمارے بالخصوص یہ جو دونوں حضرات تشریف فرمائے بڑی سخت اس پہ گرفت کرتے ہیں
کہ ہم سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کرتے. اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں، اس کی جہالت ہو سکتی ہے، اس کو اہل سنت کا ہم نام نہیں دے سکتے. اس لیے علماء کرام اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا بڑی پیاری گفتگو سماعت فرمائی علامہ مصباحی صاحب سے. حضرت محبوب الہی کی شخصیت پہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جائے گی آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور آپ یقیناً خواجہ صاحب کے فیضان سے انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے. میں ابھی جب علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ لوگوں کی کالز آ رہی تھی، تو آپ سے ملتمس ہوں کہ تھوڑی سی دونوں احباب سے جب گفتگو ہو جائے تو پھر ہمارا آخری جو پورا اور ہوتا ہے اس میں آپ لوگ ضرور کال کیجئے گا، اپنی محبتیں ضرور پیش کیجئے گا. تو ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جائے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے میں علامہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ حضور خواجہ خواجگان کی جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور پھر آپ کا جو سلسلہ بیعت الخلافت کا ہے، آپ کے مرشد کے ساتھ آپ کا ایک خاص جو تعلق تھا اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں گے. چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آ کے انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. فرینڈز آف اللہ دیکھتے رہیے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے اس پار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کا پسندیدہ پروگرام فرینڈز آف اللہ، جو کہ اولیاء اللہ کی حالات زندگی پر مشتمل یہ پروگرام ہوتا ہے. آج ہماری خوش نصیبی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ذکر پاک ہمارے حصے میں آیا، اور ہمارے علماء کرام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی ابتدائی حالات زندگی، آپ کا سلسلہ، آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی کی وجہ سے. اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی صاحب سے کہ آپ ہمیں حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کے و خلافت کے حوالے سے آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کس انداز سے پہنچتے ہیں، پھر آپ کے شیخ نے آپ کو کیسے قبول کیا اور اپنی بیعت اور خلافت سے نوازا، اور پھر آپ کتنا عرصہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہے اور کتنا فیضان آپ کو اپنے شیخ سے ملا، اس پر بھی انشاءاللہ آپ گفتگو فرمائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ جو بیعت ہے یہ کیا چیز ہے، ہم بیعت کیوں کرتے ہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت مولانا قاری زمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور فیضان حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے. آمین. الحمدللہ میرے والد گرامی نے میرا نام بھی محمد نظام الدین سبحان انہی اللہ، کی نسبت سے رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک، سبحان اللہ. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ کے القاب کتنے ہیں. جی، چنانچہ آپ کے القاب میں ایک محبوب الہی ہے، سلطان المشائخ ہے، سلطان الاولیاء ہے، سلطان السلاطین ہے، اور نظام الدین اولیاء ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام تو محمد تھا لیکن آپ کو نظام الدین کیوں کہا گیا؟ چنانچہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ بدایوں میں طالب علم تھے اور مکان کے پاس کسی نے بلند آواز سے آپ کو کہا مولانا نظام الدین، اچھا، تو آپ نے خیال کیا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، تو مکان سے باہر آئے تو ایک شخص نے آپ کو خطاب فرماتے ہوئے کہا السلام علیکم مولانا نظام الدین. اللہ، اسی دن سے آپ کو شیخ نظام الدین کہا جانے لگا. اچھا، اور یہ لقب اس قدر مقبول و مشہور ہوا کہ تمام لوگ آپ کو اسی لقب سے یاد کرنے لگے. سبحان اللہ. محمد تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا نام محمد ہوگا. نظام الدین، سبحان جی. اللہ. آپ نے جو قرآن پاک پڑھا وہ ایسی شخصیت سے قرآن پاک پڑھا، شادی مقری سے پڑھا. اللہ. اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ شادی مقری کا جو بھی شاگرد ہوتا تھا وہ حافظ قرآن ضرور بنتا تھا، سبحان اللہ. چاہے وہ بچپنے میں بنے، جوانی میں بنے یا بڑھاپے میں، لیکن اس کو قرآن ضرور یاد ہو جائے گا. واہ واہ، یہ خصوصیت تھی آپ کی. جی، ان کی خصوصیت تھی. اور قرآن ایسا نہیں، انہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا تھا. پھر جیسا کہ علامہ محمد یونس صاحب نے بیان فرمایا، نحو و صرف کی تعلیم بھی حاصل کی اور علامہ علاؤالدین اصولی سے قدوری جیسی کتاب بھی مکمل فرمائی. سبحان. اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ قدوری کتاب، سمجھ رہے ہیں، ابھی میں نے بچیوں کو کتاب الصلاۃ کا حصہ قدوری میں پڑھایا، لیکن میں لوگوں سے داد نہیں چاہتا ہوں چونکہ قبر میں جو مل جائے وہی اصل ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں
انگلش میں خالی واٹ آر یو ہم نے 2-4 لفظ بول دے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی علم کا پہاڑ مطلب اس نے اڈیل دیا، سمجھ رہے ہیں، امام سے کم لفظ نہیں جناب، اس کو عربی پڑھنا بھی نہ آتی ہو، سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہماری قوم جو ہے پتہ نہیں کب سمجھے گی. اللہ اکبر. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قدوری کو معمولی نہ سمجھو. نظام الدین اولیاء کی استاذ نے اس قدوری کے پڑھانے پر ان کی دستار بندی فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کی والدہ نے اسرت و تنگی کے عالم میں کیسی خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے سماعت فرمائیے کہ پھر حضرت نظام الدین اولیاء جب وہاں سے دہلی گئے تو دہلی میں کیا پڑھا انہوں نے. جنہوں نے درس نظامی مکمل پڑھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مقامات حریری. مقامات حریری قاری صاحب ایک سطر حل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. اچھا، بہت مشکل، بہت مشکل کتاب، مبارک پور میں 7ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. مقامات حریری آپ نے علامہ شمس الدین خوارزمی سے پڑھی اور اس کے 40 مقامات آپ نے پڑھے، اور 40 مقامات اس طرح پڑھے کہ آپ نے اس کو حفظ کر لیا. تو آپ کے جو استاد سے آپ سے بہت متاثر ہوئے. سبحان، یعنی جو شخصیت مقامات حریری کے 40 مقامات حفظ کر لے اور تحقیق کے ساتھ اس میں جو الفاظ ایسے دقیق ہیں، حل لغات کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو نظام الدین اولیاء نے یہ ادب کی کتاب اتنی محنت سے پڑھی. پھر آپ نے جو حدیث پاک ہے وہ کس سے پڑھی؟ تو ہم چونکہ گجرات کے رہنے والے ہیں تو گجرات کی بات آئی، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ علامہ محمد بن احمد مارکلی جو کمال الدین زاہد کے لقب سے مشہور تھے، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، یہ مارکلا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے مشارق الانوار کا درس لیا تھا. تو مشارق الانوار اس جگہ، اس زمانے میں مشکات کی جگہ پڑھائی جاتی تھی. سبحان اللہ. تو نظام الدین اولیاء نے علامہ کمال الدین سے مشارق الانوار جو حدیث کی کتاب ہے وہ پڑھی. مشارق الانوار کا درس حضرت نظام الدین اولیاء نے لیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ایسا کمال حاصل کیا کہ آپ کے استاد نے آپ کو سند حدیث بھی عطا فرما دی. اچھا جی. تو میرے بھائیوں، یہ جو سند حدیث دی جاتی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ استاذ نے نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت کو حدیث کی سند عطا فرما کر کے بتا دیا کہ ویسے ہی بخاری لے کے نہ بیٹھ جاؤ، انگریزی کا ترجمہ لے کے بخاری لے کے بیٹھ گئے، کسی استاد سے پڑھا نہیں اور کوئی امام بن گیا، کوئی شیخ بن گیا. سمجھ رہے، ایسے نہیں بنا جاتا ہے. پہلے العلم بالتعلم، علم تعلق رکھتا ہے تعلم سے. استاذ کی بارگاہ میں بیٹھو، پھر کوئی سند حاصل کرو، پھر بخاری پڑھاؤ، پھر مسلم پڑھاؤ، پھر ترمذی پڑھاؤ. لہٰذا ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ادھورا علم پڑھتے ہیں ہرگز ان کو دعوت نہ دے تقریر کی، اس لیے کہ پھر وہ اپنا علم مکمل نہیں کرتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشارق الانوار جو حدیث کی کتاب ہے وہ پڑھی، اور ان کے استاد نے ان کو سند عطا فرمائی، اور وہ سند بھی یہاں ہمارے سامنے موجود ہے. علامہ صاحب یہ سند آپ ہمیں سنائیں گے بھی اور اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ محترم ڈبلیو خان صاحب ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد جان قادری صاحب، سب سے پہلے آپ کو اور دونوں علماء مصباحی بھائیوں مدبان سلام. وعلیکم السلام. آپ کی اجازت سے 4-3 تحقیقی سوالات مقدلک. پہلا، سلطان المشاہد محبوب الہی حضرت شیخ خواجہ سید محمد بن عبداللہ ال حسین نظام الدین اولیاء نے بابا فرید الدین مسعود خان رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر کون سے اور علوم مزید سیکھا تھا جوردان پاکستان میں؟ یعنی کون سے علوم آپ نے ان سے سیکھے؟ مسلم میوزک سیکھا وہاں. کل کتنے کتابیں تصنیفات؟ کیا اور علماء نے آپ کو ان القابات سے پکارا تھا اور آپ نے ان القابات کو قبول کیا تھا؟ مثلا امام المحبوبین، مالک الفرقان والمساکین، تاج المقربین، محفل سخن، زر بخش، نظام الدین بہار، محفل شکان، طبیب دل، غوث و عالم، جاریہ وغیرہ. کیا ان مشہور القابات سے آپ کے ہم اثر کسی اور علاقے کے علماء نے پکارا تھا اور آپ نے قبول کیا تھا؟ اس کا کیا دلیل؟ دوسرا سوال، کیا آپ نے اسی دور کے کسی اور مذاہب والوں کے علماء سے کوئی بھی سیکھا تھا؟ مثلا بدایون اتر پردیش یا واپسی دہلی میں، جو اسی زمانے یعنی 7 صدیہ قبل بھی دہلی ایک بڑا شہر تھا،
did he learn or interact with intellectuals and aesthetic mystics of other religions, theologies, namely Hinduism and Buddhism, Zoroastrian, or keep a strict distance from learning anything from them? तीसरा सवाल, उस जमाने में यानी 7वीं सदी हिजरी सलेबी जंग मुस्लिम ममालिक में बहुत हुआ कारी था, लेकिन एक और ये जहरीला बड़ा कुव्वत दुनिया में आ चुका था, और वो जेंगिस खान के मंगलम सल्तनत, जिसके पोतों के पोते बाद में मुसलमान हुए। तो जवानी में आप रहमतुल्लाह तआला बादशाह मोंके, बालिगपन में तैमूर और कुलूक, और बुजुर्गी बुढ़ापे में बादशाह आयुबा वर्दा बायुंतु खानों से आपके कैसे रिश्ता था? क्या उनसे कभी मिले थे, और क्या इल्मी नजरियात ख्यालात रखते उन खानों के बारे में? क्या कलाम करते थे? क्या उनको कभी नसीहत दिया था? आखिर में क्या समा कवाली आपके दौर से पहले, दौरान या बाद आपके मशहूर शागिर्दों आमिर खसरू या नसीरुद्दीन चिराग या जलालुद्दीन बंदारी रहमतुल्लाह से मशहूर हुए? कवाली ने कब जन्म लिया और कब मशहूर हुआ था? क्या उसी दौर हदरा किया जाता था? हदरा, समा, जिक्र, कवाली और मुसलसल खवातीन खानों के बारे में आपके क्या इल्मी नज़रियात? क्या आपकी कोई भी औरत लड़की मुरीदनियत थे? इल्मी इरशाद फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। किबला बिस्मिल्लाह। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस तरीके से हदीस का दर्स लिया दिल्ली के अंदर। हजरत निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत साजी में उनकी माँ ने जो किरदार अदा किया, मैंने एक वाक़या पढ़ा था खुतबात निज़ामी के अंदर। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी नक़ल फरमाते हैं कि माँ आपकी तरबियत इस तरह करती थी कि आपके सामने खाना रख देती थी, और आपकी वालिदा मोहतरमा जी वो खाना तनाउल करते थे। एक मरतबा माँ ने कहा कि लाओ तुम्हारे सर को जरा मैं देख लूं, उसमें कोई जूं वगैरह तो नहीं है। तो माँ ने दौराने ये देखने के थोड़ा सा बाल को खींचा, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने आह ऐसा किया, तो कहा कि अभी दर्द बाकी है। अल्लाह। उसके बाद चंद दिनों के बाद कहा, चंद दिनों ऐसे ही छोड़ दिया और कहा कि अभी जिक्र वगैरह करो, तालीम में मशगूल रहो। फिर चंद दिन हुए कि माँ ने क्या किया कि खाना पकाया और दही भी रख दिया और चूना भी रख दिया। देखने में दोनों सेम होते हैं, चूना भी सफेद होता है और दही भी सफेद होता है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया चूना को दही समझ के खा गए। उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अब माँ ने कहा कि तू कमाल पे पहुंच गया है, इसलिए कि अब तुझे ये जायके का कोई एहसास नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में कमाल पर पहुंच गए। सुभान अल्लाह। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी सवाल में पूछा गया था, उन्हें बहास कहा जाता था। क्यों बहास कहा जाता था? इसलिए कि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया इल्मी गुफ्तगू करते थे तो उनके सामने कोई टिकता नहीं था, इसलिए उन्हें बहस करने वाला कहा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजूदन पंजाब की सरजमीन में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में गए, तो उसके लिए हालात कैसे पैदा हुए हजरत ने उसकी तरफ इशारा फरमाया। हालात यूं पैदा हुए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया उनफान शबाब में, अपनी जवानी में, हजरत काजी मिनहाज अस्सिराज की तकरीर सुना करते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की भी तकरीर सुने। कभी कभी दूसरे की तकरीर हमारे दिल पर असर कर जाती है। ये नहीं कि अपनी तकरीर की और चल पड़े, वक्त है तो बैठे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की तकरीर, कभी एक जुमला भी असर कर जाता है। तो काजी मिनहाज अस्सिराज की तकरीर का भी उनमें असर पैदा हुआ। और फिर हजरत मुतवक्किल, जो हजरत बाबा फरीद के भाई थे, उस जगह वो रहते थे, मस्जिद वहां थी। फजर की अजान जब मुअज्जिन ने दी तो अजान के बाद ये आयत पड़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क़ुलूबुहुम होगा, है ना जी, क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह जी, या एराब नहीं है। क्या मोमिनों के लिए ये वक्त नहीं आया कि उनके दिल जो है अल्लाह के जिक्र से झुक जाए? अल्लाह अल्लाह। तो ये सुनकर उनमें एक अजीब कैफियत पैदा हो गई। फिर वो अजूदन जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर हुए। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में हजरत हाजिर हुए तो आपने एक शेर कहा, ए आतिशे फिराक दिलहा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाकत जहां खराब करदा।
کہا کہ تمہارے انتظار میں تو دل جل کے کباب ہو چکا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر کہا بابا صاحب نے کہ ان کے سونے کے لیے چارپائی بچھائی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ وہاں مجاہدہ کرانے کے بعد شاید کسی کو یہ مقام ملتا تھا, اور یہاں پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے چارپائی لگا دی جائے. اللہ. اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کیسا پاکیزہ قلب لے کے گئے تھے سبحان. حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں, اس لیے کہ یہ اصول ہے صوفیاء کا کہ جب کوئی پاکیزہ قلب لے کے آتا ہے تو پھر اسے زیادہ مجاہدہ نہیں کروایا جاتا ہے. تو نظام الدین اولیاء اپنی ماں کی نگاہ تربیت اور شیخ متوکل کی صحبت اور حضرت منہاج سراج کی تقریروں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر چکے تھے. اب صرف ایک نسبت کی ضرورت تھی, اس لیے بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچے تھے. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب چارپائی بچھوائی تو وہ ادب کی وجہ سے سونے سے ذرا احتیاط کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں, یہاں تو پھر کہا نہیں, ہمارا حکم ہے کہ تمہیں اس پر آرام کرنا ہوگا. پھر حضرت بابا گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا, اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, اور اس کے بعد کہا کہ اب سورہ اخلاص پڑھو. سورہ اخلاص پڑھی. اس کے بعد کہا آمن الرسول پڑھو. آمن الرسول پڑھوایا گیا. پھر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الی آخرہ ان الدین عند اللہ الاسلام, وہاں تک کا تلاوت کرو. یہ تلاوت کرنے کے بعد بابا فرید کے یہ الفاظ تھے, انہوں نے فارسی میں کہا تھا, ترجمہ ہے, کہا کہ میں نے اس فقیر یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر اور اس کے خواجگان اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اور عہد کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پیر اور آنکھوں کو محفوظ رکھوں گا اور شریعت کا پابند رہوں گا. سبحان اللہ. بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کو جب مرید کیا تو کہا یہ کہو جو میں کہلواتا ہوں. یہ کہا انہوں نے کہ میں اپنے ہاتھ کی, پیر کی اور آنکھوں کی حفاظت کروں گا اور شریعت کا پابند رہوں گا. اللہ. شریعت کو ترجیح دی کہ شریعت کا پابند رہوں گا. مرید کرتے وقت بھی عہد لیا گیا کہ شریعت کا پابند رہوں گا. پھر اس کے بعد بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ کینچی لے کر آئے, اور کینچی لے کر آ کر ان کے بالوں کو کاٹ دیا تھوڑا سا, اور کاٹنے کے بعد بابا صاحب نے ایک اپنا کرتا عطا فرمایا اللہ, اور ان کو پہنایا, اور کرتا پہنایا, لیکن آیت یہ پڑھی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یعنی گویا بابا صاحب یہ اشارہ دینا چاہتے تھے کہ نظام الدین اولیاء, یہ جو میں نے تمہیں کپڑے والا لباس پہنایا ہے, اس لباس کے اندر تمہیں لباس تقویٰ بھی میں نے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ آج میں نے ایسا درخت لگایا ہے اللہ جس کے سایہ میں بہت سی خلق خدا آرام پائے گی. سبحان. پھر آپ نے وصیت فرمائی. وصیت سنی, فرماتے ہیں جو اس فقیر کا مرید ہو اسے قرض نہیں لینا چاہیے. اچھا. ہاں. اللہ. پھر دوسری نصیحت فرمائی اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے اور حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. سبحان اللہ. شیخ نظام الدین فرماتے ہیں کہ سر کے بال منڈوانے کی میری نیت نہیں تھی, کیونکہ یوں سر منڈوا کر طالب علموں کے روبرو مجھے شرم محسوس ہوتی تھی. اچھا. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور مولانا بدر اسحاق نے اس کے بال منڈ دیے. میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر نور کی جھلک پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. تو میں سمجھ گیا کہ یہاں بال دراصل منڈوا کر کے جو دماغ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال کر کے نور پیدا کیا جاتا ہے. تو پھر میں بھی اس کے لیے تیار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. پھر حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ, جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ 10 مرتبہ اجودن آئے ہیں, 3 مرتبہ پیر کی حیات میں آئے ہیں, اور 7 مرتبہ پیر کے وصال کے بعد آئے ہیں. اب پیر سے جب فارغ ہو کر دہلی میں پہنچے تو اس کا اثر کیا ہوا, یہ جملہ تاریخی جملہ ہے. اس پر لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہے. اس کو سماعت کیجئے, سیر الاولیاء کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید سے فیض لے کر جب پہنچے تو پیر نے کیا کہا تھا کہ حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. حضرت نظام الدین اولیاء نے طالب علمی کے زمانے میں کسی کی کتاب لی تھی. اس زمانے میں ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور نقل کر کے واپس دیتے تھے, تو وہ کتاب گم ہو گئی تھی. اب حضرت نظام الدین اولیاء کے دماغ میں وہ بات آئی کہ میں نے فلاں کی کتاب لی تھی, اس کی کتاب کو واپس کرنا ہے.
آپ اس آدمی کے پاس پہنچے اور کہا بھائی صاحب ابھی چونکہ کاغذ مہیا نہیں ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، رقم آئے گی کاغذ لوں گا اور تمہیں نقل کر کے کتاب دے دوں گا. تو وہ سمجھ گیا کہ ان پر کسی کا اثر ہوا ہے. اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اجودن سے آئے ہیں. تو پھر اس نے اس کتاب کو معاف کر دیا. پھر ایک ہندو تھا جس سے آپ نے کپڑے لیے تھے اور اس کے آپ مخلوص تھے. وہ بھول گیا تھا اس کو. حضرت نظام الدین اولیاء جب وہ اس ہندو کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے تم سے کپڑے لیے تھے اور مجھے کچھ رقم تمہیں واپس کرنی ہے، دینی ہے، تو اس نے جو پہلا جملہ کہا تھا، لگ رہا ہے کہ تم اجودن سے آئے. یعنی گویا وہ ہندو یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو انقلاب پیدا ہوا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی شخصیت میں، دہلی کے عام حالات ایسے نہیں تھے کہ لوگ اس طریقے سے عمل کرتے ہوں، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد کا چرچا ایسا تھا کہ وہ مریدوں کی ایسی تربیت کرتے تھے، شریعت کی ایسی پابندی سکھاتے تھے کہ ہندو بھی اس بات کے قائل تھے کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے، مسلمان قرض لے کر بھاگ نہیں سکتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم وہاں سے آئے ہو، یعنی وہاں کے مسلمان ایسے نہیں ہیں، اگرچہ یہاں کے کچھ مسلمان اس طرح کا کام کر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا فرید کے پاس رہے. تو اب وہ آپ والی بات سناتا ہوں میں، اور خان صاحب کا جواب بھی ہو جائے گا. بسم اللہ. حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ سورہ فاتحہ سناؤ. جب آپ نے سورہ فاتحہ سنائی وَلَضَّالِّينَ جب پڑھا تو بابا صاحب نے کہا کہ ضاد اس طرح ادا کرو. ضاد کا مخرج بڑا مشکل ہے، ہر آدمی جو ہے اس کو ادا بھی نہیں کر سکتا. تو ضاد کہا، حضرت نظام الدین اولیاء نے ادا کیا. تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے 2-3 بار ادا کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے کہا پیر و مرشد میں اسی طرح ادا کر سکتا ہوں، بالکل ہو بہو آپ کی طرح ادا نہیں کر سکتا. اور کہا کہ میرے پیر و مرشد بہت جس طریقے سے ادا کرتے تھے، گویا اگر اس کو آج کی زبان میں کہا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ گویا یہ عرب کے رہنے والے. اللہ. اور 6 سپارے، غور سے سنیے گا، 6 سپارے حضرت بابا فرید گنج شکر نے نظام الدین اولیاء کو پڑھائے. اللہ. غور کیجیے، 6 سپارے حضرت نظام الدین اولیاء کو بابا فرید گنج شکر نے پڑھائے. گویا بابا فرید گنج شکر کا بھی یہ مشن ہے کہ صرف جو بعض لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ چشتیوں میں کتابیں نہیں ہوتی، یہ بھی ایک تصور دیا گیا ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کے. میں نے ایک بار مطالعہ کیا، سرسری مطالعہ میں نے کیا کہ بھائی چشتی بزرگوں نے بھی کتابیں لکھی ہے یا نہیں. تو ایک لمبی فہرست نظر آئی مجھے کہ تفسیر میں انہوں نے کام کیا ہے، حدیث میں انہوں نے کام کیا ہے. اصل میں جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے، نذرانے بٹورنے کے لیے لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو چشتی بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی جی، نگاہوں سے پلایا. یقیناً نگاہوں سے پلایا، لیکن کتابیں بھی لکھی ہے. اور میں نے جو دعویٰ کیا ہے ویسے نہیں کیا ہے. تم وہ جو خلیق نظامی گزرا ہے اس کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجئے، اسی سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ چشتی بزرگوں نے کیسی کیسی کتابیں لکھی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد انہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، اور نظام الدین اولیاء مقامات حریری کو پڑھ کر کے، مشالق الانوار پڑھ کر کے، لغت پڑھ کر کے، نحو سب پڑھ کر کے پیر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. اب انہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. 6 سپارے پڑھائے. گویا بابا فرید نے بتائے چشتیوں تم اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو تجویز سے پڑھا کرو، اصل میری تعلیم یہ ہے. پھر بابا فرید نے آپ کو کتاب پڑھائی عوارف المعارف. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تصوف میں بارکت العالی کتاب. اللہ اکبر. اس کے ابواب آپ کو پڑھائے. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر و مرشد تصوف کی کتاب پڑھا رہے ہیں. اور پھر جو علم کلام کی مشہور زمانہ کتاب حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے ان کو پڑھائی، وہ تمہید ابو شکر سالمی وہ پڑھائی. یعنی علم کلام کی یہ کتاب بابا فرید علم کلام کی کتاب پڑھا رہے ہیں، عوارف المعارف پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیری مریدی علم کے بغیر چلنے والی نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت نظام الدین اولیاء جو عالم محدث فقیہ ہو کر گئے تھے ان کو پڑھا رہے ہیں. اور آپ نے خود بیان فرمایا کہ عوارف المعارف جب حضرت پڑھاتے تھے، اور حضرت جب
اس کے نکات بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کان کے اندر کسی نے رس گھول دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے امام صاحب سے سماعت فرمائی، اور کیا خوبصورت آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور جو آپ نے علوم پڑھے، اور ایک بڑا پیارا آپ نے نقطہ فرمایا کہ سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگ ہیں وہ جہاں نگاہوں سے فیضان عطا فرماتے تھے، وہی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو علوم بھی پڑھائے، کتابیں لکھی الحمدللہ۔ تو خان صاحب، آپ کے ایک سوال کا بلکہ 2-3 سوالوں کا علامہ صاحب نے جواب بھی دے دیا الحمدللہ، باقی جو آپ کے سوال ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کا ہمارا یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی قبلہ سے کہ ہمارے جو خان صاحب کے سوالات ہیں ان کو بھی تھوڑا ان پہ بھی انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں کہ آپ کو جو القابہ دیے گئے، تو اس وقت جن لوگوں نے آپ کو یہ القابہ دیے، کیا بابا جی نے ان القابات کو پسند بھی کیا، قبول کیا؟ تو بہت سارے جو ٹائٹل آپ کو دیے گئے، تو اس کے حوالے سے بھی، اور آپ نے علم جو ہے آپ نے جو حاصل کیا، وہ اپنے تو کہیں کسی اور بیگانوں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، دوسرا ان کا یہ سوال تھا، اور پھر اس وقت جو بادشاہ تھے تیمور خان وغیرہ، ان کے ساتھ آپ کے جو حالات تھے، ان کے ساتھ کیا آپ کا حسن سلوک تھا، اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں، اور پھر آپ کے جو خلفاء ہم چاہتے ہیں پہلے ان پر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ جو آپ کی کرامات ہیں اس کے حوالے سے، پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک علم کے حصول کا سوال ہے جی، تو اس میں تو ذکر ہو گیا کہ بدایوں کے جو علماء تھے، ابتدائی احوال میں آپ نے ان سے علم حاصل کیا، اور پھر دہلی جا کر کے جو آپ نے علم حاصل کیا، جیسا کہ مولانا نظام الدین صاحب نے ان تمام مدرسین کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کچھ علوم آپ نے سیکھے جس کا ذکر ہو گیا، لہٰذا بیگانوں سے مراد ان کی کیا ہے؟ تو اگر وہ نن مسلمین یا کافرین اگر مراد ہیں تو انہوں نے مذہبی علم سیکھا ہے، دنیاوی علوم کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور دنیاوی علوم ہوتے کیا ہیں؟ اگر مذہبی علوم پر کوئی آدمی عبور حاصل کر لیتا ہے تو دنیاوی علوم کی جو برانچیز ہیں وہ تو پہلے اسلامی علوم تھے، انہی سے وہ نئے برانچیز بنائی گئی ہیں، لہذا جن کے پاس اسلامی علوم ہوتے ہیں انہیں دوسرے علوم کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اولاً تو ان کی توجہ دنیا کی طرف تھی نہیں، اس لیے ان علوم کی ان کو حاجت نہیں تھی۔ ٹھیک۔ ہاں، دوسرا سوال اس میں کیا تھا؟ وہ اس وقت جو بادشاہ تھے ان لوگوں کے ساتھ آپ کے، ہاں، بادشاہوں کے ساتھ میں تعلقات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ان کی محفلوں میں جاتے تھے یا آپ ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے تھے، بلکہ بادشاہوں نے خود آپ سے محبت رکھی ہے، جیسے غیاث الدین تغلق کی بات ہے، اور اس طریقے سے محمد تغلق اس کا بیٹا ہے کہ اس کے بعد میں وہ اس کا 1 سال ہوا تھا کہ حضرت شیخ المشائخ کا یعنی سلطان الہند نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بادشاہوں نے بھی آپ سے عقیدت و محبت رکھی ہے، لیکن بادشاہوں کے دربار میں آپ خود نہیں گئے ہیں۔ ٹھیک جی، جہاں تک آپ کی کرامتوں کا اور تصرفات کا سوال ہے، بسم اللہ، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ دین پر ثابت رہنا۔ بہت اچھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر کے آخر تک تقریباً 90 سال کے قریب آپ کی عمر شریف رہی ہے، اس میں آپ نے دین کے اوپر استقامت اپنائی، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کے مطابق یعنی ظاہری شریعت پر بھی عمل کیا، اور طریقت کی راہ پر بھی آپ گامزن رہے۔ بے شک۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نا بھائی، جو دنیا میں فتنہ فساد ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، گمراہ بددین ہوتے ہیں، جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو اپنے شعبدوں کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے فرق کرتے ہیں کہ بھائی شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہوا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو پیر کہتا تھا،
نماز نہیں پڑھتا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھئی پیر صاحب آپ نماز کے لیے نہیں آتے. وہ کہا تم جا کے پڑھو, ہماری نماز تو مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے. ارے آپ کیوں پڑھیں گے, وہ مکہ مدینہ میں نماز ہوگی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدت کے اندھے ہوتے ہیں نا, وہ ایسی باتوں کو مان لیتے ہیں, حالانکہ شریعت کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں چلتی. کوئی دلیل. ہم نے غریب نواز کی سیرت میں پڑھا ہے کہ جب آپ یعنی لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو غریب نواز کو وہاں پاتے تھے. سبحان. جب نزدیک ہوتے تھے تو پھر نظر نہیں آتے تھے, اور یہاں دیکھا جاتا تھا تو آپ فجر کے وقت میں اپنی مسجد میں حاضری دیتے تھے اور آپ خود ہی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا فرماتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا, جبکہ یہ تو واقعاتاً غریب نواز جیسے اگر بولے بھی نا کہ ہم نے وہاں چل کے نماز پڑھی ہے تو لوگ تسلیم کر لیں گے اور وہ سچ ہی ہوگا, جھوٹ نہیں ہو سکتا. مگر اس کے بعد وہاں پہنچتے تھے, لوگوں نے دیکھا, اس کے باوجود بھی کبھی نماز میں غائب نہیں ہوئے ہیں, اور نماز آپ نے اجمیر شریف میں خود اپنی امامت کے ساتھ میں پڑھائی ہے. تو لوگ گمراہ کرنے والے, تو اس کی جو بیوی تھی نا, اس نے دیکھا یار میرا شوہر جو پیر کا لٹو بنا ہوا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اب اس کا امتحان لیں گے تبھی اس کے دماغ میں جائے گا, ورنہ اس کا دماغ کام کرنے والا نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ چاول ہے نا, وہ چاول کے بول کے اندر اس نے سالن کٹورے میں رکھ کر کے نیچے رکھ دیا, اس پہ رکابی رکھ دی اور پورے چاول سے اراؤنڈ میں نے پورے ہر جانب سے چاول بھر دی. اب وہ چاول ہی چاول نظر آ رہے ہیں, وہاں رکھ دیا, کھانے میں سب کچھ رکھا گیا, وہ چاول وہاں رکھ دیے گئے. اب سالن بھیجی نہیں رہی ہے, وہ منتظر ہے. پیر صاحب نے کہا یار چاول بھیجے اور سالن کب آئے گا؟ بیوی کچھ اندر سے بول ہی نہیں رہی, جواب بھی نہیں دے رہی ہے. جب بہت دیر ہو گئی تو اس کا شوہر غصے میں اٹھ کر کے آیا, وہ کب سے چاول رکھے ہیں تو سالن کدھر گیا؟ تو کہا کہ تمہارا پیر ہے نا, یہاں سے مکہ جاتا ہے اور وہاں چل کے نماز پڑھتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھنے کی باتیں کرتا ہے. تو یہ جو چاول تمہارے اس کے سامنے رکھے ہیں, اس چاول کے اندر ہی میں نے سالن چھپا کے رکھا ہے, اس کو نظر نہیں آتا. اتنی قریب سے جس کو سالن نظر نہیں آ رہا, اس کم وقت کو جو ہے وہ مکہ مدینہ نماز پڑھنا. اور پھر ایسا ایک واقعہ لطیفے کے طور پر ہم یہ یعنی لوگوں کو ذہانت دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, شریعت اسلامی پر رہ کے ہم عمل کریں گے, اور ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. یہ چٹنگ کرنے والے جو درمیان میں آئے ہیں نا, وہی دھوکہ دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری سنت بدنام ہو رہی ہے. لہٰذا رہنمائی کرنا یہ ہمارا مذہبی شیوا ہے اور یہ ہمارا ذمہ ہے, ہم کریں گے. ایسا ایک لطیفہ یوں بیان کیا جاتا ہے, بھائی ایک عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ یار یہ پیر اس کو بیوقوف بناتا ہے, یہ سمجھ نہیں رہا ہے کیا کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, تو نماز کی بات آتی ہے تو کہتا ہے میں یہاں چل کے نماز پڑھتا ہوں, وہاں چل کے نماز پڑھتا ہوں. تو اس نے امتحان لیا, کیا کیا کہ وہ یعنی پیٹ صفائی کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہے نا, اس نے کھانے میں ڈال دی. اور رات کو جب پیر صاحب سونے کے لیے گئے نا, تو کمرے کو اس نے باہر سے لاک کر دیا, کنڈی لگا دی. اب سب سو گئے. اب اس کو جب وہ ٹیبلٹ کھلا دی تھی, اب اس کو حاجت ہوئی تو اپنی یہاں تو روم میں تو نہیں ہوتا نا, باہر جانا پڑتا ہے. تو اب یہ کوئی کھول ہی نہیں رہا, اور اس نے بہت ہی نوک کیا ہوگا مگر کسی نے سنا ہی نہیں, وہ آدمی سب سو گئے تھے. تو اس نے قضاء حاجت اپنے کپڑوں میں کر دی. اب صبح میں جب پتا چلا تو کہا گیا پیر صاحب نے لوگوں کو ڈانٹا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, یہ کنڈی لگا دی تھی, کسی نے کھولا نہیں, یہ ہمارے ساتھ. تو وہ بیوی کہتی ہے کہ پیر صاحب آپ نماز کا وقت ہوتا تو آپ تو کہتے ہیں فلاں جگہ جا کے نماز پڑھی, فلاں جگہ جا کے نماز پڑھی. تو اگر کنڈی بند تھی اور آپ کو حاجت کی ضرورت تھی تو پھر جب نماز کے لیے باہر جا سکتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے کنڈی کی کیا ضرورت ہے, پھر بھی تو جا سکتے تھے. تو اس طریقے سے بے وقوف بنانے والے جب دنیا میں آئے نا, تب سے اہل سنت کو لوگ بدنام کر رہے ہیں. یہ ہمارے مشائخ ہیں, ان کا عمل دیکھو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 90 سال کے قریب ہے, چل بھی نہیں پا رہے ہیں. مسجد کے یعنی پاس میں ایک حجرے میں آپ رہتے تھے, وہ منزلے پہ تھا, اوپر تھا, اور نیچے کی جانب مسجد تھی, اور وہ آپ سائڈ پر سے وہ روم بنا ہوا تھا, اس میں اوپر والے منزلے پر آپ رہتے تھے. فرما گیا کہ جس وقت آپ کی عمر شریف اتنی ہو گئی, چلا نہیں جاتا تھا, اس وقت جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو 2-2 3-3 آدمی
حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کے لاتے تھے، آپ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اترتے تھے، فرماتے ہیں کہ پاؤں اٹھتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے زمین پہ لکیر بنتی تھی، مگر اس کے باوجود آخر تک آپ نے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ میں نماز ادا فرمائی۔ اللہ، یہ ہمارے مشائخ ہیں کہ جنہوں نے جماعت کے ساتھ میں نماز ادا فرمائی۔ الحمدللہ۔ تو یہ استقامت علی الدین ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے، ہمارے غوث پاک نے یہی تشریح کی ہے کہ شریعت کی نماز اور طریقت کی نماز فرق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طریقت پر چلنے والا شریعت کو چھوڑ دے گا، ہمارا وقت شریعت کو تو رکھنا ہی ہے، مگر شریعت میں بہت ساری چیزیں اوقات کی پابندی میں ہوتی ہے، جبکہ طریقت کی نماز اور طریقت کے اعمال کے لیے کوئی اوقات کی پابندی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ میں رہتے ہیں اور کبھی اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شریعت طریقت دونوں ساتھ میں لے کے چلنا۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور بہت ہی پیاری آج کا یہ پروگرام اور پیاری گفتگو آپ میرے دونوں جید علماء کرام سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی علامہ مصباحی صاحب جس طرف اصلاح ہماری کر رہے تھے اور بڑے آسان انداز میں ہم نے بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا مسلک کیا ہے، شریعت و طریقت جو ہے، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے، یہ جاہلانہ گفتگو ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ جو صاحب طریقت ہیں وہ صاحب شریعت بھی ہیں، تو یہ چیز اگر کوئی بندہ کہہ دی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سنتوں کا تارک بھی ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، استغفر اللہ، اور جو شریعت کا باغی ہو، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ کیسے صاحب طریقت ہو سکتا ہے؟ ولی وہی ہوگا، اللہ کا دوست وہی ہوگا جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرے گا، اور حرام و حلال کی جو تمیز ہے وہ بھی اس کو معلوم ہونی چاہیے، اور پھر اپنے چاہنے والوں کی جو اصلاح ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے بزرگان دین ملتے ہیں جو اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو سختی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا تم نے مرید بننا ہے تو اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ تم نماز پڑھو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، حرام نہیں کھاؤ گے، یہ ساری چیزیں وعدہ لیتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے جی آپ ہاتھ کھڑا کرو جی سارے مرید ہو گئے، بغیر کسی کلمے کے کوئی چیز نصیحت کے۔ میں نے دیکھا علم صاحب خود ایسا کہ جی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جی، ہاں جی بس بھی آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ پیر صاحب کے مرید ہو گئے، نہ اس میں کوئی نصیحت ہے، نہ ان کو کوئی وعد ہے، نہ ان سے کوئی عہد لیا کہ تم شریعت کی پابندی کرو گے، نماز پڑھو گے۔ اگر علامہ صاحب وہ یعنی بیعت ہونے سے پہلے بھی بے نمازی تھا، بیعت ہوا تو پھر بھی بے نمازی، پہلے بھی شراب بیچ رہا تھا اور بیعت آنے کے بعد پھر وہ شراب بیچ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اب تو زیادہ بیچے گا نا، اب زیادہ بیچے گا، سپورٹ مل گیا نا، اب تو سیدھے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ان بزرگوں نے ایسا نہیں کیا ہے جی۔ تو اپنی اس کی بات کرتے ہیں، اپنے یہ خان صاحب کو جو سوال تھا سما کے سلسلے میں، جی جی سما کے سلسلے، دیکھیں سما جو سما ہے نا، یہ حقیقت میں عربی لفظ ہے، سما کے معنی سننے کے آتا ہے، سننے کے، کیا سننا؟ اللہ کے کلام کو سننے کو یہ سما میں یعنی ایک اصطلاحی لفظ بنایا گیا، اور اس کو سما سے مراد یہ اللہ کا کلام سننے سے اس کو یعنی اصطلاح میں اس کا میننگ یہی لیا گیا کہ بھئی اللہ کا کلام سنا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تلاوت ہو اس کو بھی سما میں لے جا سکتے ہیں، نعتیں ہوں اس کو بھی سما میں لے جا سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ لوگوں نے سما کو پھر بدلتے بدلتے اتنا غلط رنگ دے دیا کہ اب کسی غلط رنگ کے ساتھ ہو تو لوگ اس کو سما کہتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں بالکل آخر میں، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو کھول کے دیکھ لے، کشف المحجوب کے بالکل آخر میں سما کے اوپر آپ نے پوری بحث کی۔ وہ تو غریب نواز سے بھی پہلے ہے نا، وہ تقریباً 90 سال پہلے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی، سبحان اللہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر وہ کشف المحجوب کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ تو ان کی کتاب تھی داتا علی حجویری کی، تو ہم تو چشتی بزرگوں کی بات کرتے ہیں، تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو صحیح پیر و مرشد نہیں مل سکتا تو ایسے آدمی کو داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو ساتھ میں رکھنا چاہیے، اسے پڑھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ پیر نہ ہونے کی صورت میں پیر کا فائدہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر نہ ہونے کی صورت میں
پیر کا فائدہ کی اسی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں محفل سماع حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی ہے کہ جب آپ نے زبور پڑھنا شروع کیا تو آپ کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی لہن داؤدی کہ اس کو سننے کے لیے چرند و پرند بھی آتے تھے اور سبھی لوگ محو ہو جاتے. کتنے لوگ سن کر کے یعنی اتنے محو ہوتے تھے کہ وہ دنیا سے بھی چلے جاتے تھے. تو شیطان یہ دیکھا کہ ان کی آواز ایسی ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے لیے لوگ کشا کشا سننے چلے آتے ہیں، یہ تو سارا مجمع ان کی طرف چلا جائے گا تو سب اللہ والے بن جائیں گے. ان کو توڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل سماع کو جس میں یعنی آپ زبور پڑھ کے سناتے تھے، اسے توڑنے کے لیے شیطان نے لوگوں کے دماغ میں بات ڈالی کہ تم میوزک کا سامان بناؤ اور اس کے ذریعے سے تم اس طرح سے گاؤ اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو. تو فرما گیا کہ اس کے بعد انہوں نے میوزک کے سامان بنائے اور اس کے بعد الگ محفل قائم کی حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل کو توڑنے کے لیے. تو جو اہل حق تھے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں رہے، جو اہل نفس تھے وہ میوزک کی آواز کو اچھا سمجھ کر ان کو چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو داتا ہجویری بتاتے ہیں کہ سماع کی روایت تو حضرت داؤد علیہ السلام سے چلی ہے اور اسی محفل سماع کو توڑنے کے لیے میوزک کے سامان کو بنانے کا انتظام شیطان نے سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں ڈال کے حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل کو توڑنے کا انتظام کیا ہے. تو یہ تو توڑنے کے لیے سامان، اور آج ہم اس کو اپنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے تھے تو شیطان کی ایجاد ہے. اگر کسی کو بھی شک ہو تو داتا ہجویری کی کتاب کھول کے ابھی اپنے گھروں میں دیکھ لے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ میں بات کرے. ہم نے خود پڑھا ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ سے بتا رہے ہیں. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات کی کتاب ہے افضل الفوائد. لکھنے والے کون ہیں معلوم ہے؟ جی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت امیر خسرو سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اس قدر محبت تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میری قبر میں خسرو کو سلایا جائے. جی آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا کہ میری قبر میں خسرو کو سلایا جائے. اس قدر محبت تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے. ان امیر خسرو نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے افضل الفوائد کو آپ کے ملفوظات کے نام سے مرتب کیا ہے. میں اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے. یہ دیکھیں 136 اس کا پیج نمبر ہے جس میں محفل سماع کے سلسلے میں نظام الدین اولیاء نے کیا لکھا. امیر خسرو خود اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. کتاب میں بتا رہا ہوں میرے پاس میں ہے یہ کتاب، جس کو بھی شک لگے تو وہ کتاب ہم سے لے سکتا ہے. امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جمعرات کے روز 7ویں ماہ شوال میں قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا. محفل بھی لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں سماع اور اہل سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی آپ کی بارگاہ میں. فرماتے اتنے میں ایک شخص نے آ کر کے اطلاع دی کہ آپ کے یاروں کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی ہے اور بانسریاں بھی لائی گئی ہیں. خواجہ صاحب نے یہ سن کر فرمایا میں نے تو منع کیا تھا کہ بانسریاں اور نیز حرام چیزیں جو ہیں بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے. اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ میں ہاتھ مارنا بھی نہیں چاہیے. یہ تالی بجاتے ہیں نا وہ بھی نہیں چاہیے. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں ڈال کے بجانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھی کھیل میں شامل ہے جبکہ تالی بجانے کی ممانعت ہے. آپ فرمائے تو بانسریاں کی تو ضرور ممانعت ہونی چاہیے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا فرمان ہے. صفحہ نمبر 136 ہے اور کتاب ہے افضل الفوائد. اور اس میں آپ نے واضح طور پر منع کیا ہے اور خود ہمارے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضیہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ کے ایک خلیفہ یہ حضرت فخر الدین تھے. حضرت فخر الدین بہت بڑے عالم تھے. جب آپ نے یہ دیکھا کہ محفل سماع میں غلط چیزیں چل چکی ہیں تو آپ نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس کے اوپر کام نہ کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے چشتی بزرگوں کو بدنام کیا جائے گا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا میری موجودگی میں محفل سماع پر کتاب کا مرتب ہو جانی چاہیے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ ہم نے چشتی بزرگوں کی حفاظت کا سامان کر لیا ہے.
فرماتے ہیں کہ مولانا فخرالدین کو یہ کام دیا گیا, انہوں نے عربی میں باقاعدہ سما کے اوپر کتاب لکھی, اس کے شرائط مرتب کیے, اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. وہ عربی رسالہ ہے, مکمل آپ نے پڑھا, اس پہ دستخط کیے, اور اس کے بعد میں کہا کہ لوگوں کے درمیان شائع کر دو کہ یہ چشتی بزرگوں کے یہاں محفل سما کیسے ہوتی تھی, تاکہ میرے جانے کے بعد میرے مشائخ کو بدنام نہ کیا جا سکے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت نے اس کے کئی حوالے عربی رسالے کے اپنے فتاووں میں ذکر کیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بھئی محفل سما کس طریقے سے ہونی چاہیے. اور دوسرا حوالہ صفحہ نمبر 119 پر اسی افضل الفوائد کے اندر, ہمارا کام کسی کو کی تنقید نہیں ہے, ہم کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتے, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, سب ہمارے بھائی ہیں, سنی ہیں تو, لیکن اگر کوئی غلط بات چلتی ہے تو ہمارے نزدیک آپ سے زیادہ محبت ہمارے ان بزرگوں کی ہے کہ ان کے لیے ہم لوگ اپنی جان نثار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے وہ کام کیا ہے, کہ ان کی آمد سے ان کا احسان رہا ہے ہم پر کہ ہمارے ملک میں وہ تشریف لائے, اور ان کی تبلیغوں کی وجہ سے یہ لوگوں کو اسلام میسر آیا ہے. تو ہم تو ان کا اپنا محسن اعظم سمجھتے ہیں, لیکن جن کو ہم اپنا محسن اعظم سمجھتے ہیں, اگر کسی اخلاق یا کسی غلط کردار کو ان کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے ہیں. ہم ہزاروں کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اپنے محبوبین کی بارگاہ میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے. یہ صفحہ نمبر 119 ہے. اس لیے بتاتا ہوں کہ کتاب سامنے رکھ کے بولی جا رہی ہے, یہ افضل الفوائد جو امیر خسرو نے مرتب کیا آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے. وہ فرماتے, کیا فرماتے ہیں کہ بعد ازاں ان درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو سما کے وقت نعرے مارتے ہیں, رقص کے وقت طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا, ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں, اہل سما ایسے نہیں کرتے, اور یہ کہ یہ کام کاملوں کا نہیں ہے, جہاں فضول بالحوث ہوتے ہیں ان سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو شخص سما کے وقت آہو فریاد کرے سمجھ لو یہ شیطانی کام ہے, اور جو روحانی ہے وہ عالم ملکوت میں ہے جس میں سما کے وقت حص و حرکت ہی نہیں ہوتی. وہ آشنائی کے سمندر میں تیرتا پھرتا ہے, اور اس وقت اسے 18,000 عالم کی بھی مطلق خبر نہیں ہوتی. جس طرح سونا کٹھالی میں پگھلتا ہے, اسی طرح اہل سما تحیر میں یعنی گداز ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا محفل سما کا انکار نہیں کیا ہے, مگر آپ نے غلط چیزوں کا انکار کیا ہے, غلط حرکتوں کا انکار کیا ہے, اور اپنے مشائخ کی طرف ان کی نسبت کی جائے اس کا انکار کیا ہے. تو باقاعدہ آپ نے رسالہ بھی لکھوایا ہے, اور اس کے بعد آپ نے خود اپنے ملفوظات میں ان باتوں کو پیش کیا ہے. تو ہم اپنے علی خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ سما کا ہم انکار نہیں کر سکتے, مگر غلط چیزوں کی وجہ سے اگر آپ اہل سنت کی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو غلط ہے. اہل سنت نے ایسا نہیں کیا ہے, اور اہل سنت دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی فقہ کے اعتبار سے جو کتابیں لکھی ہیں وہی ہمارے لیے سند ہے, اور انہوں نے چشتیہ بزرگوں کے بارے میں جو کہا ہے الحمدللہ وہ ہمیں سر تسلیم اس پر بہت خوب, ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے خان صاحب آپ کے ساتھ سارے سوالوں کی جوابات الحمدللہ علامہ مصباحی صاحب نے, علامہ نظام الدین صاحب نے الحمدللہ دے دیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب سن کر خوشی ہوگی. حضرت ابھی ہمارے پاس لاسٹ سے 6-7 منٹ رہ گئے. علامہ نظام الدین صاحب میں چاہوں گا حضرت خواجہ خواجگان کی چند جو کرامات ہے میں چاہوں گا جو ہمارے پاس ٹائم وقت بچ گیا ہے اس میں آپ کی کرامات کا جو ہے وہ ضرور آپ بیان فرمائیں, اور باقی پھر آپ کی خلفاء بہت ساری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, ٹائم ہی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ یونس صاحب نے جو بیان دیا فوائد الفوائد میں بھی ایسا ہی ہے, اور میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. بہت اچھا. ارے خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام لے کر قوالی میں رقص کرنے والوں, نظام الدین اولیاء تو 80 سال کی عمر میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے, اور وہ تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے مرغن غذائیں, بلکہ میں نے پڑھا کہ جب کھانے بیٹھتے تھے تو غریبوں کی غربت اور فاقہ کو یاد کر کے رو پڑتے تھے. کیا کبھی تم نے بھی آنسو نکالا ہے؟ دراصل کیا ہے کہ جو آدمی کو تھوڑا سا بھی مل جائے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے تو بزرگوں کا سہارا لیتا ہے. صحیح بات یہ ہے بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی بزرگ نے سنا تھا تو وہ اس کے اہل تھے, تم تو اس کے اہل نہیں ہو. تم کو نماز میں مزہ نہیں آتا, سما میں کیسے مزہ آ جاتا ہے؟ تو پہلے اہل بنو اور اس کے بعد کوئی بات کرنا.
آپ نے جو پوچھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی کرامت کے بارے میں، تو صرف ایک کرامت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. آپ کی کرامت کے بارے میں ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے حرمین شریفین تشریف نہیں لے جا سکے تھے کسی وجہ سے. اللہ. تو جب آپ کی بزرگی کا شہرہ چار رنگ عالم میں پھیلا تو مکہ شریف کے لوگوں نے کہا کہ بھائی حضرت نظام الدین اولیاء کون ہے؟ ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ خیال پیدا ہوئے تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال خانہ کعبہ میں روزانہ جایا کرتے تھے. اللہ. 40 سال کنٹینیوسلی روزانہ جایا کرتے تھے. اب مکہ والوں پہ ظاہر کیا گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے وہ تو آج سے نہیں 40 سال سے یہاں روزانہ آتے ہیں. اب آپ کا جو مرید تھا اس کو معلوم ہوا کہ حضرت تو یہاں سے مکہ شریف تشریف لے جاتے ہیں. تو مرید ایک مرتبہ وضو کا پانی لے کے کھڑا ہو گیا، حضرت کو آواز دی، چھت پہ گیا، چھت پہ بھی نہیں تھے. پھر بعد میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا، حضرت باہر نکلے، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بات ہے. تو حضرت اس کو چھپانا چاہتے تھے، مگر حضرت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ روزانہ ایک اونٹنی غیب سے ظاہر ہوتی ہے جو مجھے اپنی پشت پر سوار کر کے حرم کعبہ میں لے جاتی ہے. اللہ. تو یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ جو دہلی سے روزانہ مکہ میں جاتا. اللہ اکبر. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کا کام کیا ہے اپنے خلفاء کے ذریعہ، حضرت غوثی شتاری بیان فرماتے ہیں، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ اولیاء پر، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ویسے تو بہت خلفاء چھوڑے لیکن 700 وہ خلفاء چھوڑے ہیں جو خلفاء اپنی جگہ پر ہر ایک آفتاب تھا، مہتاب تھا. اس میں حضرت اخی سراج ہند کو کون نہیں جانتا کہ ان کے جو مرید ہیں وہ علاء الحق پنڈوی ہے، ان کے جو مرید حضرت مخدوم اشرف سمنانی ہے. پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو کون نہیں جانتا، حضرت علامہ فخر الدین زرادی کو کون نہیں جانتا. نظام الدین اولیاء کا فیضان گجرات میں بھی پہنچا ہے، نظام الدین اولیاء کا فیضان جو ہے کرناٹک میں بھی پہنچا ہے، لاہور میں، ملتان میں، گرجی کے بر صغیر کے کونے کونے میں اگر چشتی فیضان کسی نے پہنچایا ہے تو نظام الدین اولیاء کی ذات ہے کہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خلفاء کی ایسی ٹریننگ فرمائی کہ ان کے ذریعہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور غیر مسلم آپ کے مریدوں اور آپ کے خلفاء کا کردار دیکھ کر دامن اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے. نظام الدین اولیاء کی زندگی سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھو کہ آپ کس طریقے سے دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ غریبوں کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آیا کرتے تھے. چنانچہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، وہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ اس کو نذرانہ دیا کرتے تھے. اس کی بیوی نے کہا کہ تم عجیب ہو کہ تم ان کو گالیاں دیتے ہو، وہ تمہیں نذرانہ دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ کر وہ معافی مانگتا ہے. آپ نے نذرانہ دینا بند کر دیا. چند دنوں کے بعد کہنے لگا حضور جب گالیاں دیتا تھا تب آپ مجھے نذرانہ دیتے تھے. آپ نے کہا تو گالیاں دیتا تھا، میں صبر کرتا تھا، اس پر مجھے ثواب ملتا تھا. تو میرا کام کرتا تھا تو میں تیرا کام کرتا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، وہ کسی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، لیکن ہاں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں شریعت کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے. اور آخری بات بتاؤں کہ نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر جمعہ میں نہیں آتے ہیں، ایک جمعہ کی نماز میں شرکت نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر 2 جمعہ ناگا کرتا ہے تو 2 سیاہ نقطے پیدا ہو جاتے ہیں، اور 3 جمعہ کی عدم شرکت سے اس کا تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے. فوائد الفوات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو نظام الدین اولیاء کے ماننے والوں پہلے جمعہ میں آؤ. نظام الدین اولیاء کے ماننے والوں پہلے اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دو. ہر نماز جو ہے گھر میں نہیں مسجد میں آ کے پڑھو. نظام الدین اولیاء کی محبت کارگر ہوگی اور نظام الدین اولیاء تم سے خوش ہوں گے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نظام الدین اولیاء تم سے خوش ہو جائیں تو تم علم پڑھو. نظام الدین اولیاء ظہر کی نماز کے بعد تفسیر کشاف کا درس دیا کرتے تھے. یہ میں نے پڑھا ابھی. تفسیر کشاف کا درس دیا کرتے تھے، علمی باتیں کیا کرتے تھے. ان کی محفل میں صرف گانے وانے کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی جو ایک بھی چیز پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اگر تم واقعی حضرت نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہو تو ہمارے درس میں آؤ. جب ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، جب ہم حدیث کا درس دیتے ہیں تو نظام الدین اولیاء اس سے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو خوب نوازیں گے. تو میرے بھائیوں، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں اور اپنے نفس کو بانٹنے میں، یہاں تک آپ نے نفس کشی فرمائی کہ آپ نے بھری جوانی میں بھی اور آخری عمر میں بھی
آپ نے نکاح نہیں فرمایا اور ایسی نفس کشی فرمائی کہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، تو اگر نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہو تو نگاہوں کی حفاظت کرو، نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہو تو زبان کی حفاظت کرو۔ یہ درس نظام الدین اولیاء ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں دونوں احباب کا بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرت خواجہ محبوب الہی کی بارگاہ میں جو آپ نے علمی نکات پیش کیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آنے والے ٹیوزڈے کو جو فرینڈز آف اللہ کا نیکسٹ ٹیوزڈے ہوگا، وہ ایک ایسی شخصیت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سی او صاحب کی وہ پیر و مرشد ہیں اور خطہ گجرات کے جو مسلمان ہیں انڈیا سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت نورانی بابا قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حالات زندگی، آپ کی دین کی جو خدمات ہیں، اس پر انشاءاللہ آنے والے ٹیوزڈے جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اسی پر ہمارے علماء کرام گفتگو بھی فرمائیں گے، اور جتنی ہماری کمیونٹی ان سے ریلیٹڈ، ان کے جو تعلقات ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی مریدین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ ضرور دیکھیے گا اور امہ چینل کی اس خدمات کو بھی ضرور جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے میزبان قاری محمد زمان قادری کو امہ چینل کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں، انشاءاللہ کسی پر اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔